عید میلاد النبی پر شہر شہر ریلیاں اور جلوس۔ کراچی کے علاقے ملیر سے نکلنے والی ریلی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے شرکت کی۔ کوئٹہ میں عید میلاد النبی کا جلوس، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ ملتان سرگودا میں عاشقان رسول کی بڑی تعداد نے ریلیوں میں شرکت کی۔ عید میلاد النبی اور یوم دفاع پر توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز۔ اسلام آباد میں 31 اور چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ گورنر سندھ کامران تیسوری کی مزار قائد پر حاضری۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل محمد اویس دستگیر، ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل شمریز تنولی کی بھی مزار قائد آمد۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ نے مزار اقبال پر حاضری دی۔ سرور کونین آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عقیدت اور احترام سے منائی جا رہی ہے۔ قریہ قریہ، چپا چپا، درود و سلام کی صداؤں سے معطر عمارتیں جگمگ کرنے لگیں۔ مساجد پر چراغاں، گھروں اور محلوں میں محفل میلاد، شہر شہر جلوس۔ علماء کرام نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سیر حاصل گفتگو کی۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعداد میں شرکت، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یوم دفاع پر توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز۔ اسلام آباد میں 31 اور چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ فضا نعرہ تکبیر، پاکستان زندہ باد اور افواج پاکستان پائندہ باد سے گونج اٹھی۔ ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ صدر اور وزیر اعظم کی 12 ربیع الاول پر امت مسلمہ کو مبارکباد۔ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر آصف زرداری نے اپنے پیغام میں کہا یہ امت مسلمہ کے لیے خوشی اور عقیدت کا دن ہے۔ نبی کریم کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم ایک مثالی معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا سیرت طیبہ ہر دور میں رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو عدل، رحمت، مساوات اور وحدت کی نئی راہیں دکھائی۔ اسلام آباد میں قومی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس، وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار محمد یوسف اور فلسطینی وفد کی شرکت۔ علامہ طاہر اشرفی نے خطاب میں کہا سیاسی اور عسکری قیادت نے مارکہ حق میں بہترین کردار ادا کیا۔ ملک بھر میں یوم دفاع پاکستان ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ بابا قوم کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی کے چاق و چوبند دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ گورنر سندھ کامران تیسوری کی مزار قائد پر حاضری۔ کہا پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ آپریشن بنیان المرصوص میں بھارت کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ پاک افواج کے شہداء اور جوانوں پر فخر ہے۔ بلوچستان کے پی میں دہشت گردی کے تانے بادے مودی سرکار سے ملتے ہیں۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل محمد اویس دستگیر کی مزار قائد پر حاضری۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل شمریز تنولی کی مزار قائد آمد۔ مزار اقبال پر پھول رکھنے کی تقریب۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ مہمان خصوصی تھے۔ ماضی قریب میں ہونے والی آپریشن بنیان مرصوص نے 6 ستمبر 1965 کی یاد تازہ کی اور یہ ثابت کیا کہ ہماری مسلح افواج اور دلیر عوام شانہ بشانہ کھڑے ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انشاءاللہ اگلی بار سکور 6-0 تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اللہ کی مدد سے 60-0 ہوگا۔ دشمن کی پاکستان کے خلاف کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ اگلی بار سکور 6-0 نہیں 60-0 ہوگا۔ ایئر وائس مارشل شہریار خان کی مزار قائد پر گفتگو۔ کہا دشمن سرحد پار سے آئے یا اندرونی طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو ہم ہر محاذ پر تیار کھڑے ہیں۔ ہمارے دشمنوں کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی۔ پاکستان کے ہر آپریشن میں پاک فضائیہ نے قوم کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیا۔ 6 ستمبر کا دن ہمارے جذبے، اتحاد اور قربانی کی علامت ہے۔
60 साल कबल अफवाज पाकिस्तान ने अवाम के ताउन से दुश्मन की जाहिरियत नाकाम बनाई। हालिया मार्का हक में अफवाज और अवाम दुश्मन के खिलाफ आहिनी दीवार की तरह खड़े रहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तस्वीराती विजन से दुश्मन का गुरूर खाक में मिला। फौज, बहरिया और फजाइया ने दुश्मन को पेशा वराना महारत और जदीद जंगी सलाहियतों से शिकस्त दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम दिफा और शहदा पर कौम के नाम पैगाम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा 6 सितंबर 2025 मुनफरिद है। पाक फौज ने खित्ते समेत दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के जरिए तारीख रकम हुई। दौरा अमरीका के दौरान फील्ड मार्शल को मिलने वाली इज्जत तारीख का मुनफरिद बाब है। दिफा सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं, हर शोबे में पाक फौज रहनुमाई कर रही है। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान, वो यादगार दिन जब दुश्मन ने नापाक इरादों के साथ पाक वतन पर हमलावर होने की कोशिश की और मुंह की खाई। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने मक्कार और आयार दुश्मन के घिनौने अज़ाइम को खाक में मिला दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, नेवल और एयर चीफ ने शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। अस्करी क़यादत का कहना है पाक अफवाज हर किस्म के खतरात से निमटने के लिए हम्मा वक्त तैयार हैं। किसी भी जाहिरियत का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज यौम दिफा और शहदा इंतहाई सादगी के साथ मना रही है। मुसल्लह अफवाज सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेगी। इस्लामाबाद में यौम दिफा की मुनासबत से नेवल हेडक्वार्टर्स में यादगार शहदा पर तकरीब। मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने फूल रखे और फातह खानी की। शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात की। तकरीब में पाक बहरिया के ऑफिसर्स, चीफ्स, पेटी ऑफिसर्स और सेलर्स शरीक हुए। शहदा की फैमिलीज ने भी शिरकत की। इस वक्त इंक्रीजिंग ट्रेंड है, पंजनद के मुकाम पर हो रहा है। सारे पानी मिलके 7 से 8 लाख क्यूसेक गुड्डू डाउन स्ट्रीम 8 तारीख को दोपहर में ये दाखिल होने का अंदेशा है। हेड पंजनद में पानी का बहाव 3 लाख क्यूसेक है, जो 6 लाख तक जा सकता है। DGPDM इरफान काठिया कहते हैं 18 से 22 घंटे में किसी दरिया पर नया अलर्ट जारी नहीं हुआ। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह पर भी पानी की सतह कम हो रही है। जसड़ पर 71,000, साइफन पर 1,10,000 और शादरा पर 1,71,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। हेड सदनाई पर पानी 1,70,000 है। मुकम्मल कमी में 1 हफ्ता लगेगा। दरियाए रावी में भी पानी की सतह कम हो रही है। आने वाले दिनों में बारिशों का स्पेल ज्यादा तेज नहीं होगा। पंजाब में सैलाब ने हजारों देहात उजाड़ दिए, लाखों मकीन बेघर। मुजफ्फरगढ़ के इलाके रंगपुर में हद निगाह पानी ही पानी। फसलें और फिश फार्मिंग तबाह हो गई। दरियाए चनाब के दूसरे आबी रेले ने जलालपुर भटिया के सैकड़ों देहात को डबो दिया। सड़कें तबाह होने से राबते कट गए। दरियाए सतलुज के रेले ने पाकपतन में सैकड़ों घर तबाह कर दिए। दरियाए सतलुज में बहावल नगर के मकाम पर अभी तक ऊंचे दर्जे का सैलाब। चक भटिया का आर्जी हिफाजती बंद भी टूट गया। 22 लाख अफराद बेघर हुए। हवेली लखा में सैकड़ों एकड़ पर फैली फसलें डूब गईं। दर्जनों मकानात तबाह होने से नकल मकानी। पंजाब के बेशतर अजला में आज से 9 सितंबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। PDMA ने पंजाब में मानसून बारिशों की 10वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, गुजरात, सियालकोट, चकवाल, जेहलूम, गुजरांवाला में बादल बरसने का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक में भी बारिशें मुतवक्के। डेरा गाजी खान में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। अलीमा खानम पर अंडों से हमला अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। ऐसे वाकयात से सियासी तनाव मजीद बढ़ेगा। चेयरमैन PTI का रद्द अमल। बानी PTI की फैमिली को मुकम्मल सिक्योरिटी देने का मुतालबा कर दिया। तलाल चौधरी कहते हैं बदतमीजी का जो कल्चर PTI ने सियासत में मुतारिफ कराया, आज ये उसी का सामना कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मरियम बट्टू का ट्वीट करके लिखा, बुशरा बीबी की बहन कह रही हैं ये सब ड्रामा है। अलीमा बीबी ने खुद को ही अंडा पड़वाया। राना सनाउल्ला ने कहा अंडा फेंकने के वाक़े की बगैर किसी तबसरे की मजम्मत करनी चाहिए। अलीमा खानम बुजुर्ग खातून और एक बावफा बहन हैं, उनकी कदर करता हूँ। अंडा फेंकने के वाक़े में मुलव्वस लोगों को करारवा की सज़ा मिलनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा सियासत में जूता, स्याही और गालम गलोच PTI ने मुतारिफ कराया।
مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مریم اورنگزیب کو گالیاں دینا، بال نوچنے کا واقعہ افسوسناک تھا۔ ناراض بیوی کے مشتعل شوہر نے مالاکنڈ میں فائرنگ کر کے بیوی، سسر سمیت 5 افراد کو قتل کر دیا۔ واقعہ مالاکنڈ میں پیش آیا، ملزم فرار ہو گیا۔ ملزم منصور کی بیوی کافی عرصے سے روٹ کر میکے میں مقیم تھی۔ سندھ کی اہم شخصیت محمد علی شیخ کو دبئی جانے سے روک دیا گیا، طیارے سے آف لوڈ۔ ذرائع کا کہنا ہے محمد علی شیخ دبئی جا رہے تھے، جس کے بعد انہیں تہران جانا تھا۔ محمد علی شیخ کو FIA امیگریشن حکام نے دبئی جانے سے روکا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس کیوں نہیں بلایا گیا؟ نئے عدالتی سال سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ کا چیف جسٹس کو ایک اور خط لکھا۔ سپریم کورٹ رولز کی منظوری فل کورٹ کے بجائے سرکولیشن کے ذریعے کیوں لی گئی؟ اختلافی نوٹ جاری کرنے سے متعلق نئی پالیسی فل کورٹ میں بحث کیوں نہ بنائی گئی؟ عدلیہ کی آزادی سے متصادم ججز کی چھٹیوں سے متعلق نیا آرڈر کیوں جاری ہوا؟ اسرائیل نے غزہ پر حملے پھر تیز کر دیے۔ 24 گھنٹے میں 7 بچوں سمیت 50 فلسطینی شہید۔ غزہ کا سب سے بڑا کمرشل ٹاور بھی تباہ۔ اسرائیلی وزیر دفاع کہتے ہیں غزہ پر جہنم کے دروازے کھول دیے۔ اسرائیلی فوج کا غزہ سٹی کے 40% حصے پر قبضے کا دعویٰ۔ ترجمان اسرائیلی فوج کا کہنا ہے آپریشن رائزنگ لائن جارحانہ مرحلے میں داخل ہو چکا۔ حماس کا تمام انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے۔ سعودی عرب، قطر اور مصر نے اسرائیلی وزیر اعظم کے غزہ سے فلسطینیوں کے بے دخل کرنے کے بیان کی مذمت کر دی۔ We've been talking about this Department of War. So we won the First World War, we won the Second World War, we won everything before that and in between, and then we decided to go woke and we changed the name to Department of Defense. So we're going Department of War. امریکی محکمہ دفاع کا نام تبدیل کر کے محکمہ جنگ رکھ دیا گیا۔ امریکی صدر نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط بھی کر دیے۔ تقریب سے خطاب میں کہا امریکی فوج دنیا کی طاقتور ترین فوج ہے۔ ہم نے جنگ عظیم اول اور دوئم جیتی، تجارت اور طاقت کے زور سے دنیا میں 7 جنگیں رکوائیں۔ یوکرین سے متعلق سیکیورٹی معاہدہ زیر غور ہے۔ روس یوکرین جنگ رکوانا تھوڑا مشکل کام ہے۔ بولے حماس سے سنجیدہ بات چیت کر رہے ہیں۔ اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا نہ کیا گیا تو صورتحال مزید خطرناک ہو جائے گی۔ بھارت کی جانب سے روسی تیل خریدنا مایوس کن ہے۔ امریکہ اور وینزویلا میں کشیدگی بڑھنے لگی۔ امریکہ کا 10 F-16 طیارہ